ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، جاہلیت کی عورتوں کی طرح خوب زیب و زینت اور آرائش کر کے باہر نہ نکلو۔ ایک جگہ پردے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اپنے چہرے پر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ حجاب کا یہ حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں نازل فرمایا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی تفصیل بیان فرمائی، اور ازواج مطہرات اور صاحبیات نے اس حکم پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آج مغرب نے پروپیگنڈا کر کے مسلمان عورتوں کے چہرے سے نقاب نوچ لیا اور اس صنف نازک کو گھروں سے نکال کر باہر مردوں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کر دیا۔ عورت سے حیا کا لباس اتروا کر بے حیائی کا لبادہ اڑا دیا۔ افسوس، صد افسوس، آج کی مسلمان عورت اسلام کی پاکیزہ تعلیم کو پس پش ڈال کر مغرب کی اندھی تقلید میں عزت سمجھتی ہے۔ یہ گھر کی ملکہ جس کو اللہ نے گھر میں شوہر کے لیے ازواجا لتسکنوا الیہا، آپس میں ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو، اس لیے بنایا، یہ عورت گھر میں عزت سے رہنے کو قید تصور کرتی ہے اور گھر سے باہر زیب و زینت سے آراستہ ہو کر غیر مردوں کی ہوس سے بھری نظروں کا شکار ہونے میں فخر سمجھتی ہے۔ ماڈل گرل بن کر ہزاروں ڈالر وصول کر کے بکاؤ مال بن چکی ہے اور اس کو آزادی نسواں کا نام دیا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی نئی تہذیب کا عجیب فلسفہ ہے کہ اگر عورت اپنے گھر میں اپنے لیے اور اپنے شوہر کے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کرتی ہے تو یہ پرانے زمانے کی عورت کہلاتی ہے، اور اگر وہی عورت ہوائی جہاز میں ایئر ہوسٹس بن کر سینکڑوں انسانوں کی ہوسناک نگاہوں کا نشانہ بن کر ان کی خدمت کرتی ہے، اس کا نام آزادی اور ماڈل گرل رکھا گیا ہے۔ اگر وہی عورت گھر میں رہ کر اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے کھانا داری کا انتظام کرتی ہے تو یہ قید اور ذلت ہے، لیکن دکانوں پر سیلز گرل بن کر اپنی مسکراہٹوں سے گاہکوں کو متوجہ کر کے یا دفاتر میں اپنے افسروں کی ناز برداری کرے تو یہ آزادی اور اعزاز ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اے مسلمان عورت، تو نے کافروں کی تقلید میں آج اپنا مقام کیوں کھو دیا؟ تو اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کافروں کی پیروی میں کیوں فخر محسوس کرتی ہے؟ تو کیوں بھول رہی ہے کہ کافر تو ازل سے مسلمانوں کا دشمن رہا ہے، وہ تو ہمیشہ سے مسلمانوں کو اپنے اللہ سے دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ یہ مرد اور عورت کا امتیاز ختم کر کے ان کے مقاصد تخلیق کو بھلا کر برابری کا نعرہ لگانا، یہ بھی کافروں کی مسلمانوں کے خلاف سازش ہے، تاکہ مسلمان مرد اور عورت اپنے اپنے فرائض اور منصب جو اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں ان سے غافل ہو کر اپنے مالک اور خالق اور محسن حقیقی کو بھول جائیں۔ اے عورت، کیا تیری عزت نفس گوارا کرتی ہے کہ تو اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے خلاف سازش بنا کر استعمال کی جائے؟ حدیث مبارکہ میں ہے، عورتیں شیطان کا جال ہیں، ایسا جال ہے جس کے ذریعے شیطان نے اللہ کے نیک بندوں کو بہکایا اور انہیں جنت کے راستے سے ہٹا کر جہنم کے راستے پر چلایا۔ اے عورت، تو کیوں بھول رہی ہے کہ بے پردہ نکل کر تو اکیلی گناہ نہیں کر رہی ہے، بلکہ جتنی نظریں تجھے دیکھ کر گناہ کرتی ہیں ان سب کا گناہ تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم عورتوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔